ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف. مختصر رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف کے بعد سارے ہی انبیاء کرام پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو. بالخصوص امام النبین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، گھروں میں بیٹھی اسلامی مائیں اور بہنیں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خطبہ جمعہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ ہجر کی 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہے. انشاءاللہ ان آیت کے روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو عنوان ہم نے قائم کیا ہے، جو ٹاپک لیا ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان دین سے دور کیوں ہیں؟ دین سے دور کیوں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ ہجر کے اندر فرمایا: ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے ذریعے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے. اللہ تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو. یہ کافر آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کل ایک ایسا دن آئے گا، کل ایک ایسا وقت آئے گا، یہ پچھتائیں گے، حسرت اور افسوس کا اظہار کریں گے، کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. جو ایمان نہیں لائے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ افسوس کا اظہار کریں گے،
रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू, वो लोग पछताएंगे जिन्होंने कुफ्र किया है, जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया है, जिन्होंने दीन का इनकार किया है, और अफसोस करते हुए कहेंगे लौ कानू मुस्लिमीन, काश के हम भी मुसलमान हुए होते। इस आयत करीमा के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें खाते पीते हुए, इन्हें मौज मस्ती करते हुए, इन्हें झूठी और लंबी लंबी आरज़ुएं बनाते हुए और उनमें मशगूल रहते हुए आप उन्हें छोड़ दीजिए। फसौफ यअलमून, अनक़रीब इन्हें अपने अंजाम मालूम हो जाएगा। सूरह हिज्र के बाद सूरह मोहम्मद की आयत देखिए, आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीन कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा याकुलुल अनाम। फरमाया कि जिन्होंने कुफ्र किया है, जो फ़ायदा उठाता है, जो खाता और पीता है वैसे ही जैसे जानवर खाता पीता है। वन्नारु मस्वल लहुम, और अल्लाह ने फरमाया आखिरत में इनका जो अंजाम होगा, इनका जो ठिकाना होगा वो जहन्नम होगा, वो आग है, नार है। मेरे भाइयों, उम्मत मुस्लिमा के लोगों, दोनों आयत करीमा पर गौर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ काफिरों का जिक्र फरमा रहा है, मोमिनीन का नहीं, ईमान वालों का नहीं, काफिरीन के बारे में फरमा रहा है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म दे रहा है कि ऐ लोगों, ऐ मेरे बंदो, ऐ मुझ पर ईमान रखने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, सुनो, गौर करो। खाना पीना, मौज मस्ती करना, इंजॉय करना और लंबे लंबे प्लान और मंसूबे बनाना, ये ईमान वालों का काम नहीं है, ये काफिरों का काम है। आज देखिए हमारे कितने मंसूबे होते हैं। हम पहले घर बनाएंगे, पहले ये करेंगे, घर में ये लगाएंगे, हमारा अच्छा खासा कारोबार होगा, हमारी प्लानिंग और आरज़ुएं हैं बड़े लंबे तगड़े हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये ईमान वालों का काम नहीं है। ईमान वालों का काम तो ये है कि वह हलाल कमाए, हलाल खाए, चाहे रूखा सूखा क्यों ना हो, चाहे वो कम क्यों ना हो, चाहे उनकी हर ख्वाहिश पूरी क्यों ना होता हो, लेकिन वो जायज़ और हलाल कमा करके, मेहनत मजदूरी करके खाता हो। ये ईमान वालों का काम है। मेरे भाइयों, आयात को सामने रख करके हम और आप सोचें और गौर करें, अपने दिल पे हाथ रख करके जरा ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या आज हमारे नौजवानों की अक्सरियत, इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या यही नहीं है कि आज नौजवान वही नहीं कर रही है जो काफिरीन के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। आज नौजवानों की अक्सरियत, इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, इनकी ज़िंदगी का टारगेट क्या है? खाना पीना, मौज मस्ती करना, ऐश करना, इनकी ज़िंदगी का यही मकसद है। अगर अमीर बाप का बेटा है, घर में अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, आप देखिए ऐसे नौजवानों को कि ब्रांडेड इनके कपड़े होते हैं, जूते इनके कंपनी के होते हैं, अच्छा एक महंगा चश्मा लगा करके, एक महंगी बाइक में बैठ करके लंबे टूर पर निकल जाते हैं। इनसे पूछिए कि ज़िंदगी का मकसद क्या यही है जो तुम कर रहे हो? मेरे नौजवान साथियों, गौर करो आप कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या यही है? आज हमारे मुस्लिम मोहल्ले की हालत यह है कि नौजवान बैठ करके घंटों घंटा और देर देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, गेम खेलते हैं, अपने वक्त को फजूल कामों में बर्बाद करते हैं। क्या यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है? नहीं मेरे भाइयों, ज़िंदगी इससे ऊपर एक चीज़ है। सबसे पहले तो हमें अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ने हमें जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया, और इंसानों में हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान बना करके छोड़ नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक हमें खूबसूरत चेहरा दिया है, बेहतरीन बॉडी बदन दिया है, आला दिमाग दिया है, बेहतरीन सोचने समझने के लिए हमें सलाहियतें दी है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने क्यों दिया है? हम खाएं पिए, मौज मस्ती करें और चले जाएं।
نہیں میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیت اور نعمتیں ہمیں اس لیے دیا ہے۔ اللہ نے سورہ زاریات کے اندر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جن انسان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے عبادت ہے۔ اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ ہم اور آپ ہفتے میں ایک دن آئے ہیں جمعے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ جمعہ کا خطبہ ایک عبادت ہے۔ آپ عام دنوں میں 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے میں 2 رکعت ظہر کی 2 رکعت فرض نماز ہے۔ یہ جو خطبہ ہے یہ اہم ہے، اس لیے اس کو بغور سننا ہے کہ آپ کا خطیب، آپ کا عالم ہمارے سماج کے تعلق سے، قوم کے تعلق سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں بول رہے ہیں وہ کیا بول رہے ہیں۔ اور نہیں تو ہم آئے اور آدھا گھنٹہ سو کر چلے گئے تو ہمیں خطبے میں آنا نہ آنا دونوں برابر ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ عبادت کا لفظ جب ہم سنتے ہیں ہمیں نماز کا خیال آتا ہے۔ عبادت کا جب لفظ ہم سنتے ہیں ہمیں روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے کا خیال آتا ہے، ہمیں مسجد کا خیال آتا ہے۔ کیا صرف یہی چیزیں عبادت ہے؟ تمام عبادتوں میں سب سے افضل بڑھ کر اگر کوئی عبادت ہے تو نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ایک ایمان والے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے۔ اگر نماز ہے تو آپ مسلمان ہیں، نماز نہیں ہے تو آپ یاد رکھیے آپ کتنا اپنا نام مسلمانوں والا رکھ لیں اور بڑے جانوروں کا گوشت کھا لیں، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایمان والے کافر کے درمیان یہی ایک چیز ہے جو فرق کرتی ہے۔ اگر اس لیے ہمارا رشتہ مسجد سے جڑا رہنا چاہیے، ہمارا تعلق مسجد سے لگا رہنا چاہیے، تب ایک پہچان ہے کہ ہاں یہ ایمان والے ہیں، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے ہم سونے جا رہے ہیں رات کو، ہم سونے جا رہے ہیں رات کو، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سو رہے ہیں، یہ سونا بھی عبادت ہے۔ لیکن ہم غور کریں کہ کیا ہم اس طریقے سے سونے جا رہے ہیں؟ آج تو رات سونے جا رہے ہیں، دن بھر تو لگے ہیں موبائل پہ، رات سونے جا رہے ہیں، سوتے ٹائم بھی ہم موبائل چلا رہے ہیں۔ بیٹا بھی، بیٹی بھی، بہو بھی، ہر ایک کے ہاتھ میں چونکہ آج موبائل ہے، کہیں کسی گھر میں کوئی کمی نہیں، سب موبائل دیکھ رہے سونے کے ٹائم میں۔ یہ سونے کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم سونے جا رہے ہیں تب بھی ہم موبائل چلائیں۔ ہر گھر میں قانون سرپرست کو لاگو کرنا چاہیے کہ دن بھر میں موبائل میں جو کیا رات میں سونے جا رہے ہیں، تو ہمارا اور مسلمانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم کم سے کم بوضو وضو کر لیں، وضو کر کے اپنے بستر پر جائیں، دعا پڑھیں، اللہم باسمک اموت و احیا، آیت الکرسی یاد ہو، آیت الکرسی پڑھیں، تینوں قل یاد ہو، تینوں قل پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سر سے لے کر کے پیر تک اپنے ہاتھ کو پھیریں اور دائیں کروٹ لیٹیں۔ اگر اس طرح لیٹتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں فجر کے لیے اٹھنا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، تو آپ کا یہ سونا عبادت کہلائی۔ موبائل چلا کر کے سوئیں، 9 بجے 8 بجے کا الارم لگائیں، فجر کے بعد اٹھیں، تو یہ عبادت نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ کا سونا عبادت جب آپ اس طریقے سے سوئیں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ دیا ہے۔ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اور یہاں اس محلے کے اندر، اس بستی میں، کولا جوڑا کے اس گاؤں کے اندر مشہور ہے کوئلے کا کام ہے، یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے یہ حق نہیں بنتا ہے کہ کسی کا مال ہو ہم ناجائز اسے قبضہ لیں، کسی کا مال ہو ناجائز ہم لے لیں۔ کاروبار کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا یہ ایک عبادت ہے۔
آپ اگر صحیح سے کام کر رہے ہیں، صحیح سے محنت کر رہے ہیں، تو آپ کا کاروبار کرنا، آپ کا مزدوری کرنا بھی عبادت ہے۔ لیکن کہیں اگر آپ نے ملاوٹ کی ہے، کہیں اگر آپ نے چوری کی ہے، کہیں آپ نے اگر دھوکہ دیا ہے، کہیں آپ نے کسی کے ساتھ فراڈ کا معاملہ کیا ہے، تو پھر یہ آپ کا کاروبار، آپ کی مزدوری، آپ کی محنت یہ حرام کی ہوگی۔ اور جب حرام کی ہوگی تو پھر آپ جمعہ پڑھ لیں، آپ نماز پڑھ لیں، آپ زکوٰۃ دے دیں، حج عمرہ کر لیں، کوئی بھی عبادت اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کا کاروبار کرنا عبادت کہلائے گی جب آپ سنت کے مطابق کریں۔ آپ کسی عہدیدار میں ہیں، کسی ذمہ داری کو آپ چلا رہے ہیں، کوئی کسی مسجد کے اور مدرسے کی کسی ٹرسٹ کے ذمہ دار ہیں، اس ذمہ داری کو آپ صحیح سے ادا کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ باہر سے کما کر کے اپنے بیوی کو لا کے پیسے دے رہے ہیں، بیوی کو کھلا رہے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اس کو سمجھیے کہ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، بیوی بچوں کو کھلانا پلانا، حلال کھلا رہے ہیں، حلال پلا رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ آپ اپنے پورے گھر کے پریوار کو شریعت کے تقاضے کے مطابق چلا رہے ہیں جیسے شریعت نے حکم دیا ہے، یہ عبادت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی بڑی جامع تعریف کی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کام سے راضی ہو، ہر ایسے کام، ہر ایسے عمل، ہر ایسی بات کو عبادت کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے۔ تو ہمارے زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، خوش ہو۔ ہمارے گھروں میں شادی بیاہ ہوتی ہے، تو شادی بیاہ کے موقع پر بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ سنت کے مطابق ہم شادی بیاہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے سنت کے مطابق کریں گے تو وہ شادی بابرکت کہلائے گی، وہ عبادت ہوگی۔ ہر کام میں صبح اٹھ رہے ہیں، سونے گئے تو عبادت، صبح اٹھ رہے ہیں اور دعا پڑھ کے اٹھ رہے ہیں فجر کے لیے، آپ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آپ کا اٹھنا اور پھر نماز کے لیے جانا یہ عبادت ہے۔ نماز تو بذات خود عبادت ہی ہے۔ نماز پڑھے آپ نے اگر قرآن آپ سے پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھے، نہیں تو کم سے کم قرآن کی تلاوت سنیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کے بعد چائے ناشتے کے بعد جو کام پہ جا رہے ہیں تو اس کام دھندے کو صحیح کریں، یہ ساری چیزیں پھر لوٹ کر کے گھر آنا ہے، یہ سارے کام عبادت ہے میرے بھائیوں۔ صرف نماز کو تصور نہ کریں کہ یہی عبادت ہے، نہیں۔ کاروبار، بزنس، آپ بڑے سے بڑے کام کر رہے ہیں، حلال و صحیح طریقے سے کریں، یہ عبادت ہے میرے بھائیوں۔ ان تمہیدی بات کے بعد اب آئیے چند بات میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ آج ہم دین سے دور کیوں ہیں۔ ان میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا دونوں کو تقسیم کر دیا ہے، دونوں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے۔ نماز کو ہم نے یہ سوچا ہے کہ نماز کا تعلق دین سے، کاروبار کے بارے میں ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اس کا تعلق دین سے ہے۔ آج لوگ دیکھیے کاروبار کیسے کیسے کر رہے ہیں، کام کیسے کر رہے ہیں۔ آن لائن ہمارے آج نوجوان جوا کھیل رہے ہیں، آن لائن پیسے کما رہے ہیں۔ جوا تاش کے ذریعے جو کھیلا جا رہا ہے وہ تو کھیلا جا رہا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ لوٹری میں کھیلیں وہ بھی حرام ہے، سٹے کے ذریعے کھیل رہے ہیں۔ جوا کسی طرح کا بھی ہو، آف لائن ہو یا آن لائن ہو، حرام ہے۔ کاروبار کو ہم نے بالکل الگ کر دیا ہے، یہ دنیا کا تعلق ہے۔ نہیں میرے بھائیو، دین سے وہ جڑا ہوا ہے۔ نماز جس طرح دین سے جڑا ہوا ہے، کاروبار بھی دین سے جڑا ہوا ہے۔ روزے کو ہم نے دین سے جوڑ رکھا ہے۔ شادی بیاہ جو گھروں میں ہوتی ہے اس کا تعلق ہم نے کہا کہ یہ دنیا سے ہے۔ حج عمرہ ہے، اس کا تعلق دین سے ہے۔ اور شادی بیاہ، موت مٹی کے ٹائم جو بدعات، جو رسومات ہوتے ہیں، جو رسم و رواج ادا کیے جاتے ہیں، ہم نے اس کا تعلق دنیا سے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے دین اور دنیا دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ تقسیم کرنا غلط ہے، یہ بانٹنا غلط ہے کہ اس کا تعلق دین سے ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ دین اور دنیا دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں۔ اسلام نے دونوں کو جوڑا ہے، اسلام نے دونوں کو ملایا ہے، دین اور دنیا دونوں کو الگ نہیں کیا ہے۔ قرآن کے اندر سب سے اگر جامع اور اہم کوئی دعا ہے تو وہی دعا ہے
जिस दुआ को हज उम्रा करने वाला जब हज में जाता है और खाना काबा का जब तवाफ करता है तो रुकन यमानी और हजर अस्वद दो कोने हैं, उस कोने के बीच में जब उनका गुजर होता है तो वहाँ पर अगर कोई दुआ वो बार बार पढ़ता है, कोई दुआ खाना काबा में बैतुल्लाह में जाकर अल्लाह से सबसे ज़्यादा अगर मांगा जाता है तो वो दुआ वो है जो कुरान के अंदर है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। जानते इस दुआ के अंदर हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अय परवरदिगार तू हमें दुनिया के अंदर भलाई अता फरमा, व फिल आखिरत हसनतम, और आखिरत के अंदर भी भलाई अता फरमा, व क़िना अज़ाबन नार, और जहन्नम की आग से बचा। तो इस आयत के ज़रिए, इस दुआ के ज़रिए हम अल्लाह से दुनिया भी मांग रहे हैं, दुनिया की बेहतरी भी मांग रहे हैं और आखिरत की भी भलाई मांग रहे हैं। तो बताइए, दीन दुनिया अगर ये दोनों चीज़ें अलग होती तो अल्लाह कुरान में इसका जिक्र नहीं किया होता। अल्लाह अपने बंदों से नहीं कहा होता कि तुम ये दुआ बार बार पढ़ो। छोटे छोटे बच्चों को याद है नूरानी कायदा जो उसमें ये दुआ मौजूद है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। तो हम अल्लाह से दुनिया भी मांग रहे हैं, आखिरत भी मांग रहे हैं। मालूम ये हुआ कि ये कहना कि जहां दीन है वहां दुनिया नहीं, जहां दुनिया है वहां दीन नहीं, ये कहना गलत है। ये डिवाइड, ये तकसीम करना गलत है, ये बांटना गलत है। इस्लाम ने दोनों को जोड़ा है मेरे भाइयों। ये पहला सबब है, हमने दीन दुनिया दोनों को बांटा है, इसलिए हम दीन से दूर हैं। हर चीज़ में हमें और आपको चाहिए कि देखें इस्लाम का हुक्म क्या है। हम जो काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, हमारे घर में शादी ब्याह है तो इस्लाम इसकी इजाज़त दे रही या नहीं दे रही, हमें और आपको देखना पड़ेगा। दूसरा सबब, आज हम दीन से दूर क्यों हैं? इसलिए दीन से दूर हैं कि हमारे समाज और मुआशरे के अंदर तालीम का जो सिस्टम है, इल्म हासिल करने का जो सिस्टम है, वो दो तरह का तालीम है। एक दीनी तालीम है, एक असली तालीम है जिसको दुनियावी तालीम कह सकते हैं। एक दीनी तालीम, एक दुनियावी तालीम है। आज आपका बेटा, आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जा रहा है, डॉन बॉक्स और इस तरह महंगे से और अच्छे स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, हम इस तालीम के खिलाफ नहीं है, याद रखिए। मॉडर्न तालीम, आला तालीम हासिल करना उनका हक है और वक्त की ज़रूरत भी है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जा करके, अच्छे कॉलेज में जा करके पढ़ाई करें, यह उनका हक है और वक्त की ज़रूरत भी है। लेकिन ज़रा इस बारे में तसव्वुर करें कि आपका बच्चा स्कूल में जा करके, कोचिंग में जा करके, और स्कूल और कोचिंग का जो होमवर्क करता है, इन तमाम चीज़ों को देख करके देखे तो पूरा समय, कम से कम पूरी ज़िंदगी का 100% में 50 से लेकर के 70% वक्त स्कूल की पढ़ाई में दे रहा है। और बचा खुचा उसका जो वक्त मिल रहा है 30%, इस 30 में से उनको दीनी जो मालूमात पहुँचानी चाहिए वो नहीं पहुँचा पा रहे हैं। बाप बड़ा खुश है, हमारा बच्चा हॉस्टल में रह करके स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, फला जगह है, फला जगह है। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसी रिपोर्ट है कि हमारे मुसलमान समाज का नौजवान लड़का स्कूल के पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रह तो रहा है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने जा तो रहा है, 5 टाइम नमाज तो छोड़िए, जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ता है। बाप फख्र कर रहा है कि मेरा बेटा फला जगह जाकर के पढ़ रहा है। ये 30% जो उसका परसेंटेज, जो उसका जिंदगी का हिस्सा बचा है, दीनी तालीम हम क्यों नहीं दे रहे हैं? हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि चलिए स्कूल में दीनी सिलेबस नहीं है, दीनी तालीम पढ़ाई का कोई सिस्टम नहीं है, तो जब हम इतना रुपया, हज़ारों रुपये उसके स्कूल के फीस में, उसके कोचिंग की फीस में हम दे सकते हैं, तो क्या एक अच्छे आलिम से आप अपने बच्चों के तालीम के इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन दीनी तालीम का मतलब है फ्री तालीम। दीनी तालीम का मतलब है कुरान पढ़ लिए हो गया, कायदा पढ़ लिए हो गया, मदरसा गए हो गया। आज हमारे समाज के अंदर 2 तस्वीरें हैं।
ایک بچہ مدرسے میں جا کر کے جو دال روٹی کھا کر کے پڑھ رہا ہے، ہاسٹل میں رہ رہا ہے، ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ وہی دینی تعلیم ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ کے بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو بچا کھچا جو وقت ہے آپ کسی اچھے عالم کو بلا کر کے 1 گھنٹے کا اچھا ٹیوشن دیجیے، آپ اچھا عربی اور دینی تعلیمات کا اچھا کوچنگ لگوائیے۔ یہ دین کا تعلیم حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے، کیونکہ دین جڑا ہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ تقسیم جو ہم کر دیے دینی تعلیم دنیاوی تعلیم، آج سماج کے اندر 2 تصویر یہ بھی ہے کہ ایک عالم صاحب ہے، ایک مولوی صاحب ہے، ایک غیر عالم ہے، ایک غیر مولوی ہے۔ عالم صاحب کا لباس ایسے ہونا چاہیے، ٹخنے سے اوپر اس کا پاجامہ اور پینٹ لنگی ہونا چاہیے۔ عالم نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، جیسے چاہے کپڑا پہنے۔ ایک عالم صاحب ہے، اس کے بال کا اسٹائل انداز ایسے ہونا چاہیے۔ عالم نہیں ہے، جیسے چاہے بال کٹوائے۔ آج نوجوانوں کو دیکھیے، الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں جو چھوٹا بچہ ہو بڑا ہو جو ابھی سامنے ہے، ان کے بال اچھے ہیں۔ نہیں تو آپ دیکھیے تھوڑا آگے پیچھے جا کر کے اتنے خراب ہیں، میں تو کہتا ہوں سور سے بھی زیادہ بال خراب ہے۔ پیچھے طرف بالکل صاف کر دیا، آگے طرف بڑا ہے۔ ایسے بال نہ آپ خود کاٹیں نہ اپنے بچوں کو کاٹنے دیں۔ حدیث کے اندر صاف منع ہے، قضا کرنا منع ہے۔ یہ کچھ بال آپ کٹوائیں کچھ چھوڑیں، یہ منع ہے۔ تو ہیئر اسٹائل غیر عالم کا کیسے بھی چلے گا، عالم کا نہیں چلے گا۔ یہ جو ہم نے بانٹا ہوا یہ کہاں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے مولوی ہے داڑھی رکھنا پڑے گا، مولوی نہیں ہے تو داڑھی نہیں رکھے چلے گا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائیوں؟ شریعت کا جو حکم ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ ایک عالم کے لیے، ایک عالم کے گھرانے کے لیے جتنا ہے اتنا ہی ایک عام آدمی کے لیے بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے عالم کے بارے میں، علماء کے بارے میں کہا ہے کہ علماء ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، کہ ہم عالم ہو کر کے اگر ہم نے احتیاط نہیں کی، ہم نے پرہیز نہیں کیا، ہم نے حلال و حرام کے درمیان تمیز نہیں کی تو اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ عام آدمی اس بارے میں کم سوچتا ہے کہ ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں حاضر ہونا پڑے گا۔ کل کے بارے میں عام آدمی کم سوچتا ہے، مرنے کے بعد کے بارے میں کم سوچتا ہے، جو کہ ایک عالم وہ ہے حقیقت میں جو اللہ رب العالمین سے ڈر رکھتا ہو اور شریعت کے حکم پر چلتا ہو۔ یہ دوسرا سبب ہے آج ہم دین سے دور اس لیے ہیں کہ تعلیم کے سسٹم کو ہم نے معیار کو بانٹ دیا ہے، ایک دینی تعلیم ایک دنیاوی تعلیم نہیں، دونوں کو لے کے چلیے۔ تیسرا سبب، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر دین پر کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں دین پر کوئی چرچا نہیں۔ بڑے بزرگ ہیں سیاست پہ بات کرتے ہیں، نوجوان ہیں فلموں پہ بات کرتے ہیں، دیگر اور معاملے پہ بات کرتے ہیں، مائیں بہنیں ہیں وہ سیریل پر بات کرتی ہے۔ گھروں پر دین کے بارے میں کوئی چرچا نہیں ہے کہ قرآن کا ترجمہ اٹھائیں، حدیث کا ترجمہ اٹھائیں اور گھر میں سب کو لے کر کے 10 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھیں، سمجھیں، وچار کریں کہ اللہ نے کیا ہمیں فرمایا ہے، اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا ہے۔ صرف عربی پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن کے ترجمے آج ہر زبان میں ہے، اردو میں ہے، ہندی میں ہے، انگلش میں ہے، جس کو جو بھاشا اور زبان آتی ہو اس کو چاہیے کہ قرآن کا ترجمہ ایک بار پڑھے کہ اللہ کا پیغام ہے کیا اس میں۔ آج صبح سونے جا رہے، رات سونے جا رہے ہیں تب بھی واٹس ایپ کھول کر دیکھتے ہیں پیغام کیا آیا ہے، میسج کیا آیا ہے۔ صبح اٹھ رہے ہیں، آدھی رات میں آنکھ کھل گئی تب بھی نیٹ چالو کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی نیا پیغام میسج تو نہیں آیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا جو پیغام 1450 سال قرآن کی شکل میں ہمیں دیا ہے، کم سے کم اس کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ یہ ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ ہاں، آج ہمارے گھروں میں کب دین پر بات ہوتی ہے؟ اس ٹائم جب گھر میں کوئی گھر سے حج عمرہ کرنے جا رہا ہو تب دین پر بات کرتے ہیں۔
ہاں، اور اس وقت ہمارے گھروں پر دین کی بات ہوتی ہے جب ہمارے گھر کے اندر کوئی جنازہ ہو، کوئی انتقال کر جائے، تب ہم دین پر بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا ہمیں اور آپ کو اس وقت کا انتظار ہے کہ ہمارے گھر میں جب کوئی جنازہ نکلے، ہمارے گھر میں جب کسی کا انتقال ہو، تب ہم دین پر چرچا کریں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے گھروں پر روز قرآن پر بات ہونا چاہیے، قرآن کا درس ہونا چاہیے، حدیث کا درس ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں کے اندر اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو پڑھا جاتا ہے، احادیث اور قرآن کی جو تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا حکم ہے وَاذْكُرْنَا، تم ان کا ذکر کرتی رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ گرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج یعنی بیویوں کے بارے میں نازل فرمایا، لیکن اس کے اندر جو پیغام ہے، اس کے اندر جو نصیحت ہے، وہ ساری امت کے لیے عام ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر قرآن حدیث کا درس ہو، 5 منٹ کا ہو، 10 منٹ کا ہو، لیکن گھروں کے اندر قرآن حدیث پر بات ہونی چاہیے۔ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، آج ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ دین سے دور اس لیے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر ایک بڑا طبقہ عورتوں کا ہے، عورتیں دین سے دور ہیں، اس لیے آج ہم دین سے دور ہیں۔ دیکھیے خطبہ جمعہ میں کہاں عورتوں کا انتظام ہے؟ بہت کم ہے۔ یہاں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ کولا جوڑا کے مسلمان بھائیوں اور خاص کر کے جو سماج سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے، کہ عورتوں کا بھی انتظام کریں جمعہ کے لیے۔ عورتوں کا جمعہ میں آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عورتیں دین سے بہت دور جا چکی ہیں، دین کا اتا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ آپ کا خطیب، آپ کا امام صاحب جو پیغام آپ کو دیتے ہیں، کم سے کم وہ بھی سنیں۔ تو آج دین سے ہم دور کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ سماج کا بڑا طبقہ عورت دین سے دور ہے، اس لیے ہم دین سے دور ہیں۔ اس لیے عورتوں کا دین سے قریب ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام ان کی خالو ہیں، ان کی پرورش میں مسجد کے محراب حجرے میں مریم علیہ السلام رہتی ہے، اور زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو ہیں وہ پرورش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ باہر سے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس کھانے کا ایسا پھل جو بے موسم ہے ان کے پاس موجود ہے۔ آنے کے بعد زکریا علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ مریم، قال یا مریم ان لک ھذا، یہ تمہارے پاس کھانے کا جو پھل ہے، یہ چیز ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہم نے لا کر دیے نہیں ہے، تمہارے پاس آیا تو کہاں سے آیا ہے؟ مریم کیا جواب دیتی ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ کھانے کا جو سامان ہے، یہ پھل ہے، یہ جو غذا ہے، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کے اندر ایک پیغام ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ پیغام یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کی اچھی تربیت کریں، نیک تعلیم دیں، نیک تربیت کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہر بھائی کی ذمہ داری ہے۔ آج موبائل عام ہو چکا ہے، موبائل ہر گھر میں سب کے پاس ہے۔ گھر میں اگر سب کے پاس نہیں تو ہر گھر میں 1-2 موبائل تو ضرور ہے۔ موبائل کے اندر دیکھیں آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کس سے بات کر رہا ہے، کس سے بات کر رہی ہے۔ آپ کے بیٹا اور بیٹی کے پاس کوئی نیا چیز آ رہا ہے جس کو آپ نے دیا نہیں ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا آپ پوچھ تاچھ کریں، جانچ پڑتال کریں، کیونکہ ماحول بڑا ہی فتنوں کا دور ہے، ماحول بڑا ہی خراب ہے۔ اس لیے آئے دن یہ کیس سننے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، فلاں کے بیٹے نے فلاں کی بیٹی کو بھگا کر لے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، ماں باپ اس پر غور فکر نہیں کرتے ہیں، جیسے چاہ رہے ہیں اپنی زندگی بتا رہے ہیں۔ نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ عورتوں کا دین سے ہونا بہت ضروری ہے۔ مرد حضرات ہوتا کیا ہے کہ صبح اٹھے، ناشتہ کیے، چلے گئے کام پہ، اب آنا ان کو شام پہ۔ گھر پہ کون رہتے ہیں؟ ماں رہتی ہے، گھر پہ عورتیں رہتی ہیں 24 گھنٹہ۔ اس لیے عورتیں اگر دینی تعلیم سے جڑی ہوئی رہیں گی، انہیں اللہ کا خوف دلاتے رہیں گے، تو انہیں یہ ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ نہیں، ہمارا بیٹا بیٹی کیا کر رہی ہے، کیا کر رہے ہیں، ان کی ہمیں خبر لینا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آخر میں ایک بات اور کہ آج ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں،
ہمارے دل کٹھورتا پن آ گئی ہے، ہم مرنے کی خبر سنتے ہیں، ہم جہنم قبر کے عذاب کے بارے میں سنتے ہیں، ہم خود میت کو اپنے ہاتھ سے غسل دیتے ہیں، جنازے کو میت کو کاندھے پر اٹھا کر قبرستان لے کر جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل نرم نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر سختی آ گئی ہے۔ سختی کو دور کرنا بھی ضروری ہے، اور سختی کا دل سخت ہو جائے تو اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ علاج کیسے کریں؟ ایسے کریں کہ جب کوئی بیمار ہو، گاؤں میں، آس پاس میں، پڑوس میں، آپ اس بیمار شخص کی عیادت کرنے جائیں، انہیں دیکھنے جائیں، اور وقت نکال کر کے قبرستان کی زیارت کیا کریں۔ ہم قبرستان کو تو بس اسی وقت جاتے ہیں جب کسی کی میت ہوتی ہے، مٹی دینے جانا ہوتا ہے، نہیں، گائے بگائے جانا چاہیے۔ قبرستان کی زیارت ہماری آخرت یاد آتی ہے کہ ہمیں بھی ایک دن آنا ہے، ہمیں بھی ایک دن آنا ہے۔ اسی طرح دل کو اگر نرم کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا جہاں درس ہو رہا ہو، حدیث کا جہاں درس ہو رہا ہو، جہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہو، ایسی مجلسوں میں ہمیں شریک ہونا چاہیے، جانا چاہیے، تاکہ وہاں دیکھیں، ہم قرآن حدیث کی بات سنیں، ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارے دل کے اندر جو کٹھورتا پن ہے، جو سختی آ گئی ہے، یہ دھیرے دھیرے نرم پڑیں گے۔ میرے بھائیو، باتیں اور بھی ہیں، چونکہ وقت ہو چکا ہے، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور یہ پیغام یاد رکھیے کہ جو باتیں یہاں پر کہی گئی ہے، قرآن سنت کی روشنی میں کہی گئی ہے، اس کے اندر جو سبق ہے، جو نصیحت، اس پر ہمیں آپ کو غور کرنا ہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب نے جو قرآن حدیث کی روشنی میں باتیں سماعت فرمائی ہے، اللہ میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں جو کچھ کہا ہے، صحیح بات جو کہا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ جذبات میں آ کر کے اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفائی کاملہ عطا فرما، ان کی بیماری کو دور کر دے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ اس وقت مظلوم مسلمان ہے، اس وقت مسلمان پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بالخصوص ہم سب فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غیبی طور پر مدد عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔